یہ آج کی پاکیزہ تقریب سعید نورانی وجدانی محفل، سبحان اللہ، ذکر رسول اور ذکر اہل رسول کے سلسلے میں منعقد ہے، اور بالیقین ہم سلامی پیش کرتے ہیں بانیان محفل بھائی اختر حسین قبلہ، والد گرامی چاچو لیاقت حسین کو اور بھائیوں کو کہ رب کریم نے انہیں اپنے پیاروں کا ذکر سنوانے کا موقع عطا کیا۔ کیا بات ہے۔ یہ سعادت پیسے تو بہت ہیں، کسی کے پاس گھروں میں پڑے ہوں گے، کسی کے باکسز میں پڑے ہوں گے، کسی کے جناب اپنے لاکر میں پڑے ہوں گے، لیکن کہا ارے ایک پیسہ وہ ہے جسے نکالا بھی صحیح، لگایا بھی صحیح، جسے نکالا بھی صحیح، لگایا بھی صحیح۔ تو ارے نکالتے بھی ہیں ہم، لگاتے بھی ہیں، کچھ پیسوں کو نکالتے بھی ہیں لگاتے بھی ہیں۔ کسی کو ہم نے دکان پہ لگا دیا، کسی کو ہم نے مکان پہ لگا دیا، کسی پیسے کو ہم نے کاروبار پہ لگا دیا۔ ہاں ہاں، ارے کچھ تو نکالتا ہے لگاتا ہے، وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کے نام پر پیسہ لگ جائے وہ بھی بن جاتا ہے، زندگی لگ جائے اسے بھی رب کریم لافانی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ پیسہ بھی بن جاتا ہے، زندگی بھی بن جاتی ہے۔ پیاروں کا ذکر خیر ایسا ہے، بظاہر تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ارے مشکل آ رہی ہے، یہ تو یقینی بات ہے یار۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے پیار ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں، یہ دعویٰ کر رہے ہو محبت کا، یہ دعویٰ کر رہے ہو عشق کا، تو پھر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے جب پیدا کیا رنج و بلا کو، خدا نے جب پیدا کیا رنج و بلا کو، تقسیم ہوا وہ محبوبان خدا کو۔ یہ ذہن میں رکھو، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، کبھی تکلیف پیسے کے حوالے سے آئے گی، کبھی تکلیف مال کے حوالے سے آئے گی۔ کیسی تکلیف؟ کہا رے دیکھ لو، قرآن بھی کہتا ہے کمی کر دیں گے کبھی کبھار، نقصان دیں گے، لیکن اگر تم سیانے بنے اسی میں ہماری رضا کو تم نے ڈھونڈا تو فرمایا پھر منافع بھی عطا فرما دیں گے، پھر ایسا تجھ پر کرم کر دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آیا میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا معاملہ مومن کے لیے خیر ہے، ہر معاملہ مومن کے لیے خیر ہے کہ جب رب کریم اسے دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، شکر کرنا بھی خیر ہے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو صاحب ایمان اس کا شکر بجا لاتا ہے، تو کہا شکر بجا لانا بھی یہ بھی تو خیر ہے۔ قرآن کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اور ایک اور مقام پر آیا والا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور بالضرور ہم زیادہ دیں گے۔ تو اصول بتلایا، ارے جب اس نے شکر کیا تو شکر بھی منافع کا سودا ہے، میں دے رہا ہوں یہ شکر کر رہا ہے، تو فرمایا ارے یہ بھی خیر ہے، شکر کرنا بھی خیر ہے۔ اور فرمایا اگر نہ دوں کچھ روک دوں تو پھر مومن کیا کرتا ہے؟ کہا پھر یہ صبر کرتا ہے۔ آزمائش میں مبتلا کر دوں، نقص دے دوں، کچھ کمیاں کر دوں، تو پھر مومن کی نشانی کیا ہے؟ صاحب ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو رب کریم کے پاک محبوب نے فرمایا کہ مومن جب رب دیتا ہے تو شکر بجا لاتا
دیتا ہے اور جب نہیں دیتا کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر صبر کرتا ہے، پھر صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ اور پوچھو شکر کیا تو پھر بدلے میں کیا ہے؟ فرمایا زیادہ دیں گے، زیادہ دیں گے تجھے، لازیدنکم۔ ارے یہ بات کوئی علاقے کا سردار نہیں کہہ رہا، کوئی کاروباری حضرات نہیں کہہ رہے، کوئی اتنا بڑا تاجر یہ بات ہمیں منافع کی نہیں کہہ رہا، ارے یہ وہ یا اس ہستی سے بات آ رہی ہے، اس جگہ سے بات آ رہی ہے جہاں سب کچھ حق ہے، جہاں سے حق نظر بھی آتا ہے اور حق آتا بھی ہے۔ اس بارگاہ خداوندی سے بات آئی کہ ارے تو نے شکر کیا تو بدلے میں ہم تجھے ضرور بھی ضرور زیادہ دیں گے، قربان جائیں۔ منافع کا سودا بتلایا اور فرما دیا اے محبوب پیارے ان کو کہ اگر صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ صبر صابری کو کیا ملتا ہے؟ تو میں یوں کہہ دوں یار، شکر کرنے والے کو، شاکر کو بھی جنت مل گئی، ذاکر کو بھی جنت مل گئی، تو بتلاؤ نا، ارے صابر کو کون ملے گا یا صابر کو کیا ملے گا؟ تو قربان جائے خود رب کریم نے فرما دیا ارے صابری تو نے جو صبر کیا ہے جنت میں نے عطا کی، شاکر کو جنت میں نے عطا کی، ذاکر کو اب تو نے صبر کا دامن پکڑا ہے اور اس وجہ سے تو صابر بنا ہے، تو سن لے دوسروں کو ملی جنت، تو نے صبر کیا تو میں خود تجھے مل جاؤں گا۔ دوسروں کو جنت ملی اور صابری کو خود جنت بنانے والا مل گیا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک رب لم یزل صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا میرے یارو، جو میں نے عرض کیا کہ مال ہے خرچ کیا، کچھ ہوا لگواتا ہے لیکن وہ دیکھے اگر غور کریں تو کچھ یہی کا یہی رہ جاتا ہے، لیکن ایک مال اور ایک سانس ایسا ہے، ایک مال اور ایک سانس، ویسے تو یارو سانس لے رہے ہیں ہم، ارے چوکوں میں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، سانس کی مالا چل رہی ہے، سانس وہاں بھی لے رہے ہیں، محفل وہاں بھی گرم ہے، پیسہ وہاں بھی چل رہا ہے، مال وہاں بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن کہہ دیا ارے ایک مال ایسا ہے اور ایک سانس ایسا ہے جس کا بدلہ رب کریم دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، جس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور جس کا بدلہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اور قربان جائے کہا ایک وہ مال ہے کون سا؟ آئے ہے، تو جب یہ بات ہم سوچتے ہیں نا، پوچھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تاریخی اوراق میں کہ وہ مال کون سا ہے جس کے بدلے میں مل جائے یہاں بھی منافع کا سودا وہاں بھی منافع کا سودا، تو سب کا ایک ہی کلیہ ہے، نتیجے کی بات ایک ہی نکلتی ہے، ارے مال تیرا وہ ہے جو یار کے نام پر لگ گیا اور سانس بھی تیرا وہ ہے جو یار کے نام پہ لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جو محبوب کے نام پہ لگا۔ آئے ہے، اب دیکھیں نا یارو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم نے دیوانہ سرکار کا بننا ہو، سرکار کے ساتھ عشق کا ہم نے دعویٰ بھرنا ہے تو کس طرح کریں؟ ہم کس عاشق کو دیکھیں؟ ہاں جی فلاں پیر صاحب کو دیکھتے ہیں، ارے ان کا دیوانہ پن یوں ہے، ٹھیک ہے کوئی کچھ ہوگا، لیکن اگر محبوب کے دیوانوں کو دیکھنا ہے تو پھر صحابہ کو دیکھو۔ سرکار کے ساتھ دیوانگی کیسی کرنی ہے، سرکار سے محبت کا اظہار کیسا کرنا ہے، تو ارے میرے محبوب کے پیارے صحابہ کو دیکھو، ارے انہوں نے بتلا دیا، ارے دوسرے کے ساتھ محبت حد میں ہوگی لیکن جب محبوب کی باری آئے گی تو ارے محبوب
محبوب سے محبت بے حد ہوگی۔ بابا جی کو تھوک آئے، تیرے بابا جی ہے نا، قرآن کہتا ہے ارے عقیدہ اور عقیدت کی بات قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ کہا عقیدت ہے تو ماں باپ کے ساتھ ہے، عقیدت ہے تو پھر آل رسول کے ساتھ ہے۔ عقیدت ماں باپ کے ساتھ بھی ہے، یا پھر عقیدت کا تقاضا رب کریم کر رہا ہے، محبوب کی پیاری زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے تو کہہ دیا ارے عقیدت اگر ماں باپ سے کر رہے ہو تو سن لو، یہی عقیدت آل رسول سے بھی کرنی ہے۔ عقیدت ماں باپ سے بھی رکھنی ہے اور عقیدت آل رسول سے بھی کرنی ہے۔ اب ماں باپ کے ساتھ عقیدت کا یہ تعلق تھا، ابا حضور کو تھوکا جائے، بیٹا بیٹھا ہے پاس ہی، بابا جی کو تھوکا جائے، ابا جی کو تھوک آئے تو ارے عقیدت کا تقاضا یہی ہے، تھوک دان قریب کر دو، تھوک دان قریب کرو تاکہ وہ اپنی تھوک کو تھوک دان میں ڈالیں، دیکھنے والے کہیں گے ماشاءاللہ کتنا ادب والا ہے، کتنی عقیدت رکھتا ہے ابا حضور کے ساتھ۔ بابا جی کو تھوک آئی، فوراً ایک بیٹے نے تھوک دان کو اٹھایا، بابا حضور کے قریب کیا، انہوں نے تھوک دان میں تھوک پھینکا، پھر بچے نے اٹھایا ایک طرف رکھ دیا۔ کہنے والے دیکھنے والے دیکھیں گے، کہنے والے کہیں گے ارے دیکھو نا کتنا عقیدت مند بچہ ہے، کتنا عقیدت مند بچہ ہے، دیکھو نا کیسے اس نے عقیدت کا اظہار کیا۔ لیکن قربان جائے یہ تو تھی نا عقیدت ماں باپ کے ساتھ، اب کہا ارے عقیدت سرکار کے ساتھ بھی دیکھو اور آل رسول کے ساتھ بھی عقیدت دیکھو۔ تو کسے دیکھیں گے؟ صحابہ کبار کو دیکھیں گے نا، قربان جائیں جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے خود اپنی آپ بیتی بتلائی کہ ایک وقت سرکار سے بڑے دور میں تھا، محبوبوں سے دور میں تھا، اور دوری کی وجہ سے غیروں کے پاس تھا، غیروں کی طرف سے میں جاسوس بن کر جب آیا نا، انہوں نے کہا جا کر دیکھو مسلمان کرتے کیسے ہیں، ان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے سردار کے ساتھ کیسا ہے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں جاسوس بن کر آیا، دیکھا مسلمانوں کی صفوں میں گھسا تو حیران ہو گیا، ان کی عقیدت میں نے دیکھی، پہلے بھی دوسرے شاہوں کے پاس جایا کرتا تھا، ان کی رعایا کا تعلق اپنے بادشاہوں کے ساتھ دیکھا کرتا تھا، ان سب کا تعلق، سب کی عقیدت، سب کا پیار اپنے بادشاہ کے ساتھ حد میں تھا، لیکن جب میں یہاں آیا تو حیران ہو گیا۔ امت رسول کا اپنے رسول کے ساتھ جو عقیدت تھی صحابہ کبار کی، تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ جب بھی سرکار دو عالم آپ تھوک مبارک پھینکتے نا تو اس لیے کہا ارے ماں باپ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ محبت حد میں ہو تو ٹھیک ہے، یہ قبول ہے، اگر محبوب کے ساتھ محبت حد میں کی تو یہ بے ادبی ہو جائے گا۔ ارے محبوب کے ساتھ محبت بے حد ہونی چاہیے، بے حد ہونی چاہیے۔ اور صحابہ نے بتلایا ارے سرکار کو تھوک مبارک آئی، ارے کسی نے تھوک دان آگے نہ کیا قربان سرکار اپنے تھوک پھینکتے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ سبحان اللہ، عجب بات ہے یار، عجب بات ہے۔ ارے یہ تو قابل نفرت ہے، کہا ارے نفرت ہوتی ہے یہ نظام دوسروں کے ساتھ ہوگا، لیکن محبوب کے ساتھ تعلق ایسا ہے اگر کسی بھی عادت، کسی بھی رنگ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بھی اظہار تکفیف کر دے، اظہار اف کر دے تو کہا ارے تو شام تو کو جا، ایمان بھی مارا جائے گا، اس کا ایمان بھی مارا جاتا ہے۔ ارے ایمان وہاں ہوگا یا ایمان اس کے دل میں داخل ہوگا جس کے دل میں محبوب اور محبوب کی آل کے ساتھ محبت بے حد ہوگا۔ بے شک مرشد، یقینی بات ہے میرے یارو، یہی نظام اور ذہن میں رکھو، حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا جو ہمارے ساتھ اور میری آل کے ساتھ بغض رکھے۔ یار دیکھو ہم اگر کچھ غلط کرتے ہیں
कानून बना है ना, किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी का माल हटाया है, गस्ब किया है, कब्जा किया है, तो उस पर कोई ना कोई कानून के मुताबिक कानून अमलदारी होती है, सजा भी है उसकी। तो या रसूल अल्लाह, क्या इनसे हम मोहब्बत रखें तो मिलेगा हमें क्या? अगर कोई दूर इनसे हट जाए तो फिर क्या होगा? हुक्म तो यही है, सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ते हो ध्यान रखना, नमाज में ना मुझे भूलना ना मेरी आदत को भूलना। पढ़ने वाले नमाज, सरकार ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़िए दस्तार नहीं है नमाज नहीं, सरकार ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ने वाले ने नमाज पढ़ी दस्तार बड़ी नहीं है तो नमाज नहीं, सरकार ने ये नहीं फरमाया। अगर नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ी पोशाक नहीं तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि उसकी नमाज नहीं। बल्कि यारो, अगर फिका की तुम किताब उठाओ उलमा ने मसले बतलाए हैं, अरे अगर ऐसा हाल तुझ पर आ जाए तेरे पास कपड़ा भी नहीं है फिर भी कह दिया अरे एक हाल में नमाज वैसे भी हो जाएगी, कपड़ा नहीं है नमाज हो जाएगी, दस्तार नहीं है नमाज हो जाएगी। लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया अरे बेहतरीन बड़ी तूने दस्तार भी पहन रखी हो, पोशाक भी पहन रखी हो, अंदाज भी तेरा बड़ा खूब हो, लेकिन ध्यान रखना क़ियाम भी बड़ा तूने कर लिया, रकू भी तेरा बेहतरीन था, सजदा भी तेरा लंबा था, बैठा तू तशहुद में, बैठा तू कादे में, पढ़ी तूने तशहुद, और फिर 12 आया मुझे याद करने का, 12 आया मेरी आल को याद करने का। अगर याद न किया मुझ पर और मेरी आल पर दरूद न पढ़ा, बेहतरीन वुजू किया है यार, बेहतरीन पोशाक है, बेहतरीन दस्तार है, क़ियाम ऐसे किया है जी लगता ऐसे है कि इस पर दिक्कत तारी हो गई है। अरे रकू में गया, सजदे में गया, ज़ारो करता रो भी रहा है, लेकिन कहा हाँ जैसे चाहे जिस अंदाज से पढ़ा इसने सारा कुछ ठीक, लेकिन कादे में बैठा है, अगर उसमें मुझ पर और मेरी आल पर दरूद नहीं पढ़ा इसने तो कहा न इसकी पोशाक रब देखेगा, न इसकी दस्तार रब देखेगा, न इसका क़ियाम देखेगा, न इसका रुकू देखेगा, न इसका सजदा देखेगा, बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ कह दिया अरे इसके माथे पर मेहराब भी नहीं देखेगा और कह देगा अरे नमाज तो तेरी तब कबूल है जब मुझ पर और मेरी आल पर दरूद पढ़ेगा। सरकार ने फरमा दिया मन सल्ला सलातन फलम युसल्ली अलैया व अला अहले बैती, सरकार ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी मुझ पर और मेरी आल पर दरूद न पढ़ा लम तुक़बल सलातो, फरमा उसकी नमाज कबूल नहीं है। अरे रख अपनी दस्तार को, पोशाक को, अपने अंदाज को रख एक तरफ, बड़ा तू शेखुल हदीस शेखुल कुरान बना फिरता है। अरे अगर ऐसा इन्हें याद नहीं किया तो तेरी नमाज नहीं है। भाई कौन कह रहा है? किस मुफ्ती का फतवा है? अरे मुफ्ती ये उस शान वाले नबी का फतवा है जिसके दर पर जिब्रील भी खादिम बनकर आता है। तो अज़ीज़ान गिरामी ज़हन में रखें, आले रसूल के साथ अगर तुम मोहब्बत रखोगे तो मिलेगा क्या? तो मैं यही कह देता हूँ अरे इनके साथ मोहब्बत की तो तुझे ईमान मिलेगा। बेशक बेशक। कोई बेईमान हो, किसी के पास मोमिन नहीं है वो, लेकिन इनसे मोहब्बत का उसने दम भरा तो फरमाया उसे क्या मिलेगा? ईमान मिलेगा। वो कैसे? कोई इसका कोई सबूत है? कुर्बान जाए मेरे भाई गुलाम शबीर डोगर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, हमें मसाइल सुनाए, और उसमें एक बात है यार, वो राहिब था ना जिसने सर अनवर हजरत हुसैन पाक लिया, बदले में उन यजीदियों को कहा कि तुम्हें 30,000 अशरफ में दूंगा या जितने भी थे, कहा वो ले लो, अरे एक रात के लिए ये प्यारा जो सर है, सर अनवर है, ये मुझे दे दो।
قیدیوں کو بیوی صاحبان کو بھی انہوں نے ایک رات کے لیے رکھا اور ان کی مہمان نوازی کی، ان کا اپنے خادموں کے ساتھ انہیں بھی لنگر پانی دیا، اور ساری رات حضرت امام علی مقام کے سر انور کو غسل دے کر عطر لگا کر سامنے رکھ کر بیٹھا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں ارے جب اس نے یہ قافلہ روکا تھا اس وقت یہودی تھا، غیر تھا، روکا ہے غیر تھا، لیا ہے غیر تھا، معاملہ طے کیا ہے غیر تھا، ارے غسل دیا سر انور کو غیر تھا، ارے اس نے خوشبو لگائی تو غیر تھا، ارے پتھر پر رکھا تو غیر تھا، دیدار کرتا رہا غیر تھا، لیکن غیر ہو کر دل میں ان کی محبت لگا دی، ان کی محبت کی شمع جلائی، تو جب واپس کیا تو ارے غیر نہ تھا، محبت حسین کے بدلے میں رب کریم نے اسے ایمان عطا فرما دیا، کہہ دیا ارے آل رسول سے محبت ہے نا تو تجھے ایمان ملے گا۔ ارے سر انور کی یہ کرامت تھی، اور یہ حقیقی بات ہے، سائنٹیفک ویو کے ساتھ سائنسدانوں نے یہ بات کہی ہے، ارے دنیا میں فقط دو ہی خون ہیں، دو ہی خون ہیں جو آج بھی جب دیکھا جائے، تحقیق کی جائے، ان پر کسی قسم کا غور و خوض کیا جائے تو وہ بتلاتے ہیں ہم پرانے نہیں، ہم ابھی تازے ہی ہیں۔ کہ ایک تو خون عثمان کا ہے، ایک تو خون عثمان کا ہے، مصحف عثمانی قربان دوران تلاوت جب آپ پر برچھا مارا گیا اور خون آپ کا وہ جو سامنے قرآن جس کی آپ تلاوت بھی کر رہے تھے، زیارت بھی کر رہے تھے، اس پر آپ کا خون جو پڑا ہے، آج بھی استنبول کے عجائب گھر میں وہ قرآن مجید موجود ہے، جانے والے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر حیران، سارے اغیار بھی یہی کہتے ہیں ارے دیکھتے ہیں تو بالکل ہی تر و تازہ ہے۔ کہہ دیا ارے جو قرآن کی محبت میں نکلے اور قرآن کے عشق میں آئے اور اس سے جو خون نکلے، ارے اس خون کو بھی رب کریم بلانے نہیں دیتا، ارے دیکھنے والا دیکھتا ہے اور پھر یہ کہہ دیتا ہے ارے یہ خون آج بھی تازہ ہے، اور کہا دوسرا خون حسین پاک کا ہے، وہ سر انور جو آپ کو پتھر پر رکھا گیا اور خود خون وہیں پر لگا، آج بھی وہ پتھر وہیں موجود ہے، حیران ہے یار۔ اور میں کہہ دیتا ہوں ارے ایک خون وہ تھا جو اس خون کا جس میں مبارک کے اندر خون تھی، وہ قرآن کو پڑھ رہا تھا، زیارت کر رہا تھا، اس کا خون رہ گیا، ایک اس کا خون باقی رہا جو قرآن پڑھ رہا تھا، اور ایک خون اس کا باقی رہا جسے خود قرآن پڑھ رہا تھا، ایک اس کا خون تھا جو خود قرآن پڑھ رہا تھا، اس کا خون بھی آج بھی باقی ہے، ایک اس ہستی کا خون باقی ہے جسے خود قرآن پڑھ رہا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن حقیقی بات ہے میرے یارو، کہہ دیا ارے قرآن پڑھنے والے کا بھی باقی رہا جسے قرآن خود پڑھ رہا تھا، وہ بھی خون آج بھی باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بات یہی نکلی، جس نے محبت کی ہے نا، جس نے محبت کی ہے، بدلے میں اسے ایمان ملا، بدلے میں اسے ایمان ملا، اور جس نے بغض رکھا کیا ملے گا؟ کہاں سے ڈھونڈے، کس کتاب سے پڑھیں، کیا ملے گا؟ ارے سرکار کا فرمان نہ پڑھ، سرکار کی بات نہ لیں، یا رسول اللہ آپ بتلائیے نا، آپ سے آپ کی آل سے اگر کوئی بغض رکھے، آئے ہائے یار، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر آل رسول اور رسول پاک کی محبت چلے تو کہا پھر ان ہستیوں کے نام پر نام رکھ لیا، پاکوں کے نام اپنی اولاد میں چلا دے، یہ نہ پھر ان ناموں پر کسی قسم کا اعتراض بازی مت کرنا۔ ارے پاکوں کے نام پر جب تم نام بچوں کے رکھو گے، آل رسول کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو گے، ارے نام سے ہی کام بن جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی تو اپنے نام کی لاج رکھے گا نا یار، حقیقی بات ہے، کوئی کہے گا یار ٹھیک ہے
کرتوت میرے خراب ہیں، لیکن کہنے والے نے کہا ہے ارے نام تو تیرا غلام شبیر ہے۔ ارے کیوں نہ پھر میں بھی تو شبیر کے ترانے گا دوں نا، میں بھی تو چلو شبیر کے نام لے لیتا ہوں تو قربان جائیں، جس طرح نام میرا ہے ارے میں کام بھی ویسا کر نہ دوں، جہاں بھی جاؤں، جس گلی میں جاؤں، جس قریہ میں جاؤں، جس شہر میں جاؤں، ارے بس میں بھی شبیر کے نعرے لگاتا جاؤں، تاکہ اسم بالمسمى ہو جائے، تاکہ اسم بالمسمى ہو جائے، جیسا نام تھا ارے ذات بھی ویسی ہو گئی ہے۔ تو میرے یارو بات ختم، تو کہہ دیا کہ اگر محبت کرتا ہے تو ایمان ملے گا، اگر بغض کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ آپ بتلائیں نا، جو آل رسول سے بغض رکھے اسا سرائے کی چاہتے ہیں جی میں ہمیں جڑا پسند ہوگے نا انہا نہ ہی ڈاڑا بھاندے ایسے جڑا پسند نہ ہوئے تو والا دے والے نا بھاندے دی ہر شاہ بھاوے آن بھاندے دی کھلونی نہ بھاوے، وہ جی کو بھاندے نہ سی آل رسول۔ میں کہا چلو میری اردو کا کو سمجھ بھاوے نہیں آدھی پئی، میں اپنے ماں بولی کا کو سرائے کی جو جملے سنوا ماں وقت جڑا بھاندے نہ سی آئے ہے بھامر تو گا ایک بڑی محبت ہے حضرت انس پاک سرکار دے سونے خادم ہیں، 10 سال دی عمر ہے، 7 یا 10 سال دی عمر اما حضور سرین کھول کہنا ہے کہ سہی اے پوتر میرا نوکر تو آرہی قبول کرو جا اپنی نوکری کیتے کیسے سونے یار اجدادن جنہ دی اے سوچ ہے کہ سارے بال دی دنیا ہی دارتے بڑھ سی آخرت ہی دارتے بڑھ سی، اے سوچ ہوں دی ہے۔ کوئی بال کو کھینتے ورکشاپ پوچھ دے بال کو کارانا کام سکھاوا نہ سہی فلانا کام سکھاوا چلو آمن وقت کارا راجہ نے بھی چلو نظام بانوے سی کہیں تاجر کو پچاوا تجارت سے گن سی کاروبار اپنا ٹھیا بنا گن سی، لیکن قربان تھی وہ اون ٹائم انس دی اماں پاک ہوں جڑی سوچ آئیے اور سوچ اے آئیے کہ جے میں چاہوانا کہ فقط دنیا بڑھے تا تاجر ڈھیر بین مکہ دی سرزمین تے سرداری ڈھیر بین کہیں سردار دبوئے تے چھوڑے ماں چلو کہ تھیں کوئی کام تے سردار خوش تھی بیا جی میں پچھا سردار خوش تھی دے گا مربع الاٹ کریں دے گا اور جڑے سارے ہوتے بڑے بیٹھن سخت سارا آنکھا نہیں مانے دے ایک ٹائم وہ مار کا کچھ چاہی بلے نا جتیاں صاف کریں دیں کتے تھمیں نا آسی آدھا اسے کوئی شائع ہے، لیکن دھیان رکھا ہے میرے جندہ او جگر چاہویا میرے بال کو کچھ مل پوے دنیا بار پوے کہیں سردار دے بوہے تے چھوڑیا کہیں کاروباری تاجر دے بوہے تے چھوڑیا نہیں ہوئے چاہ دیا ہی بوہا او گولا جتھا دو ہی شائع مل پوے خوش نصیب ہونے میری جندہ او ہستیاں جنہوں کو دین تے دنیا ہی کی جاؤں مل پوے اب اپنے پوتر کو سنیے کو کہتے آج کریں سونا یہ پوتر میرا ہے نوکر تو آدھا ہے قبول فرماؤ نوکر کیتے صحیح قبول فرماؤ آج کریں سونا دعا ہی کرو اچھا صحیح بیٹھی رہ گئے صحیح جو دعا کہتی صحیح فرمایا مولا انہیں عمر برکت عطا فرما انہیں مال برکت عطا فرما انہیں اولاد برکت عطا فرما عمر جیدی برکت ہے یہ سارے ہیں جو لمبی عمر ہی نہ دیتا ہے ماں گئی نال آلے جڑے ہم پیالے ہم نوالا ہن سنگی بیلی جڑے ہن او تا تھی گئے بڑھنے انہاں دے منہ وچ ڈان دی ہے کہ نہ لبھا تے انس کو ملے وہ کہ یار کمال تھی کہ تیری عمر سارے برابر سارے منہ وچ ڈان ہے کہ کہنی تیرے تے بتی سلامت اشاد صحیح سبحان اللہ کیڑا نسخہ استعمال کیتے کیڑی دوا ہے وہ کہ دوا دا کمال نہیں صحیح دی دعا دا کمال ہے تو صحیح دعا دکھائل ہی میں کہنا وہ کہ یہ دوا دا کمال نہیں ایک دا کمال ہے صحیح دی دعا دا صحیح مال کی دعا جو منگی ساریاں دے باغ سال ایک واری پھل دا حضرت انس نے باغ سال دو واری پھل دا میں خجلو اندے کو پوچھو باغ آلے آدھے منجو یار پوچھو کیڑی کھات کیڑا بیج استعمال کیتے ایسا ہوں میں کروں وقت جی میں اے دوا دا کمال اے دعا دے رنگ پوتر 80 پوتر کتنی ہاں سائیں 80 پوترین مار کا غیار ساکو ایک اوکھا لفظ دے تو 80 کیا کتنی کیڑے
اے حکیم صاحب بول گئے میں کہ جی میں ہمیں حکیم کرنے نہیں گیا اے سیاں اے او سونی ہستی بول گیا جتا حکیم کوئی حکمت ملتی ہے جتا قربان تھی ہر سائل کو ایو سما مل دے کہ بلا منگن دی لوڑ نہیں پونتے تو میں گل کرا کہ حضرت انس پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک جوار امام حسن پاک بیٹھن تھے ممبر دے اتے تے آوان آلے محبت آلے یار جی میں ہمیں جے گر بوٹے نال پیار ہوئے تا تو بھلا بندہ ہر پاس سے پیار رکھے دے اتنا بات میں کہوں جے والے آب حسن میں تا آب پٹے ساں آب کھا ساں والے جڑا کدھم کپی رکھ ساں وہ بھولیا جڑا تو کپی رکھیں تو بھلا آب لگ سیں توارے منے مت لاگ پونا کہنا میری جندہ جے اگر پھال کھاونا چاہنے بل بوٹے پورے نال پیار کرنا پوچھا ہے بل حفاظت کرے سے جے بل کوئی مسئلہ سے سپرے کرے سے کئی قسم دا میرا میں جو پھال گھرنے ذہن رکھ سرکار دے نال تھی سے پھال ہی تھا مل سے ایمان دا اوہلے مل سے جے بلے شجر نال تعلق جڑے سے وہ جاڑ نالی محبت رکھ ای موڑ نالی محبت رکھ پانگا نالی محبت رکھ اے نہ ہوئے کہ نانے دا کلمہ پڑھے تو نواسہ کو واد گھاتا کہ ٹھان دیتے کو نہیں ہے صحیح اردو واد گھاتا یہ کیا ہے نماز درودی پڑھیں تو مردودی کریں یہ دھیان رکھیں میرے اے حساب نہ ہوئے تبارکال مقامہ جب محبت دی گال حضرت انس پاک بیٹھیں سارے ٹھرن والے زیارت کریں دے بیٹھیں حقیقت ہے صحابہ فرمے تو صحیح بہر بنجنا سا مجھے تھیوں با ہمیں جب تڑپ ہوتی کہ محبوب کا دیدار کریں تو سرکار تو باہر ہے تو پھر ہم کیا کرتے حسن کو حسین کو دونوں کو لے آتے منبر پر بٹھا لیتے کہ جب یہ دونوں ملتے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی جب حسن اور حسین دونوں ملتے تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہم انہیں دیکھ کر محبوب کی یاد اتار لیتے تھے انہیں دیکھتے تھے یار کا جو حسن جمال ہمیں نظر آتا تھا کیوں اس لیے حاضان شبیحان المصطفیٰ ارے یہ دونوں میرے محبوب کے محبوب تھے سرکار نے فرمایا ارے میں رب کا محبوب ہوں اور حسن اور حسین یہ میرے محبوب ہیں حسن پاک بیٹھے ممبر دے سارے زیادہ کرے بیٹھے خوش چھے بیٹھے انس سیان سامنے تے آج کرے دے یار جائیں سرکاری بار گئے نوکر کو مالک دی سارے عادتاں دا پتہ ہوندے مال نوکر کو اپنے مالکان دیا سارے عادتاں دا پتہ ہوندے لیکن او تھا کہ آج کرے سونا حضرت حسن سائیں کو سونا میں کوئی ایڈا سا ہوا تو آپ کو سائیں کیڑی جا پیار کریں دیا بوسا کیڑی جا تا کو دے دیا حدیث پاک ہے سرکار سیر مبارک دے بھی بوسا دینے حلقوم تیلو ہیں لالا کو بوسا دے دیا خوشبوئی سنگ دیا سائیں فرمین حاضان رہانیہ ویلو ہیں میرے پھولن وجیرہ میری خوشبو سنگنا جانے ہی نام دے نیرے دھوکے انہاں میں جو میری خوشبو آتی حسنی چو میری خوشبو ہے حسینی چو ہی میری خوشبو غلاب دے پھول لے چمبیلی دی خوشبو سی غلاب دی غلاب دی پھول لے تو غلاب دی خوشبو صحیح پر میرے پھول لے میری خوشبو ہے حضرت انس پاک نیڑے تھے آج کرنا سونا میں کو رسا ہوا صحیح تو آپ کیڑی جا بوسا دے دیا بوسا دا جا لیکن وہ آپ سمجھ گیا کہ اے پوچھنا کیا چاہ دینا یا انہا دی طلب کیا ہے طلب کیا ہے کہ آج وہ چاہ دے ہن کہ میں ذرا چاس چاہ گنا آئے ہے نہ فرمایا اے پوچھ دے بے صحیح کتھا بوسا دے دیا آؤ تاکڑے ساما حضرت انس حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ڈھیڑ مبارک تو اپنے پیٹ سے آپ نے قمیض کو ہٹایا اپنی ناف کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور کیا اے انس تو یہ پوچھتا ہے میرے محبوب مجھے کہاں پر بوسا دیا کرتے تھے ارے دیکھو یہ ناف ہے میرے محبوب مجھے یہیں پر بوسا دیا کرتے تھے بال آلے ہی وے دوساں بال چھوٹے چھوٹے ہی میں کرے دینے سے اے ڈھیڑ ہوتے ہیں پیار اتنا پھوکا مارا تھا بال کھل دے زور دا اے بال آلے ایک محبت انداز ہے حضرت انس ایک گال کی تھی سنی جو صحیح جبال آج کرے سونا اجازت ہوئے تا جے تو میرے محبوب دے لاب لگن میں صحیح لاکن نا جے تو میرے نصب الى المحبوب فاوہ محبوب ہو ارے جس کے نسبت محبوب کی طرف ہو جائے
ارے وہ بھی محبوب ہوتی ہے. اے امام حسن میری یہ خواہش ہے جس جگہ پر لب مصطفیٰ لگے ہیں میں بھی وہیں پر اپنے لبوں کو لگا کر سنت مصطفیٰ ادا کر لوں. اجازت ہے؟ قربان تھی آپ اجازت تھی آؤ سے نیڑے تھی وہ آپ ہی نیڑے تھے ہوں جاتے نہ ہو مبارک دے حضرت انس پاک بہت ساری تھا کی میں آدھے کھڑے رنگ سونا واقعی چاس آ گئی. انہاں کیا فرمایا صحیح والا چاس آ گئی یار محب کو محبوب دے نیڑے ڈھوکے چاس آن دیے کہ نہیں آن دیے ذکر سن کے ہی چاس آن دیے بیچ باہتے بھی چاس آن دیے تو کوئی محبوب بنا ذکر سن کے چاس آئیے کہ کیا نہیں آئی نہیں آئی تو بات بھائی کو آدھے گھنٹہ کھانا بات کا کچھ رہا بیچا سارا تھا میری زندہ ایو رانگے اے ذہن رکھو میرے یارو تھوڑی گل جی میں اہل محبت آدھیں دروازہ کھڑکا ای میں نہو نال کوئی ہے تا بہراوے سے تھوڑا جا کھڑکائے کوئی ہے تا بہراوے سے جگر کوئی نہ ہوئے تو ہمیں جنا بوہا موڑوئی پاچا گھڑکا کھڑا تروڑ کھا کوئی نہ جو ہو سکیو نکل سی انگلو میری جندہ اے محبت دکھال سنوئی ہے محبت اگر کہیں ستی پئی ہے تو جاگ پوسی تے ذہن رکھا ہے اے پاکا نے جو اے ساریاں محنتہ کی تیان اے ہن ساریاں دین کی تے میری جندہ دین دی طرف آؤ اے نہ ہوئے کہ بل آخنا پہ بنے کہ مساجد مرسیہ خواہ ہے کہ کوئی نمازی نہ رہے میری جندہ ہی سونے رنگ کی تے حسین نے ہی حق کی تے قربانی بھی دیئے سارا ہی حق بڑھ دے. اقبال آدھے کہ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ آ سکا میری جندہ اے سونے رنگ محبت رنگ تے عاشق تے محب دا حق بڑھ دے کہ محبت دا اظہار کر اے چپ کر رسی عاشق کڑ دے رہا ہے نہیں میری جندہ اس کا اظہار ضروری ہے اس محبت کا اظہار ضروری ہے اور اظہار ہوگا محبوب کی سنت کو اپنا کر مساجد کو آباد کر کے. ارے میں کہتا ہوں ارے یہ جو اب محکمہ محبود آبادی والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ارے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے ایسا انہوں کو آدھے تھے مار گئی تھر بدائی کرنے کہتے کاکا چل رہا صحیح کیوں تارا پیغام اثر کیوں نہیں کرے دا وجہ یہ ہے کہ دو مساجد ہماری رکاوٹ ہیں ہمارے پیغام میں وہ کون رکاوٹ ہے کہ ایک تو منبر پر بیٹھنے والا خطیب رکاوٹ ہے ایک مصلی پر چڑھ کر امام رکاوٹ ہے. ارے کیا وجہ کیا ہے ارے وہ خطیب کہتا ہے نسل بڑھاؤ امام کہتا ہے نسل بڑھاؤ تو میں انہیں کہتا ہوں ارے وہ تو حق کہتے ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں اسی لیے تو تجھے کہتے ہیں. ارے تم نے دیکھی یونیورسٹی تم نے دیکھا کالج تم نے دیکھی بازار تم نے دیکھا میلہ ٹھیلا وہاں پر پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہے. ارے خطیب جب بیٹھتا ہے منبر رسول پر اور بیٹھا انتظار کر رہا ہے کب آئے سننے والا کہ میں اسے سناؤں. ہم تو دیکھ رہے ہیں ارے کب 10 منٹ رہتے ہوں تو ہم نے فوراً مسجد میں جانا ہے بس فوراً اذان ہو خطبہ پڑھا جائے نماز ہو تو پھر واپس ای میں بھج جانے ساری میل جلدی پئی ہوئے کہ اگر بٹن نہ بند کیتا یا بٹن آن نہ کیتا سب نقصان تھی ویسی ای میں مسجد وردے ٹائم تے بھج دے ٹائم تے مطلب رنگ لگ بنے میری جندہ مسجد اٹ وڑے او کوئی شان ملدی ہے جیڑا رب اٹ کو شان دے سکدے اٹ کو وہ اٹ دا ایڑا مقابلہ ہے میری جندہ ای مٹی دی اٹ جیڑی مسجد تے بنے فرمایا سونے دی اٹ دا مقابلہ نہیں کر سکدی جتنی مرضی آوے قیمت آ ہوئے کیوں صحیح رب دے سونے گھر جوڑ دیئے جیڑا اٹ کو شان دے سکدے تیرے سر کو شان کہنا دے سی میری جندہ کہنا دے سی شان ودیا شان ہے انگلوں اوت جت جھکاونا ہے اوتے جھکاونا بھول گئے ہون سے نواب صاحب ایک کام تک کرو حضرت صاحب سردار صاحب ساری نہ فلانی جب منی دیئے نہ فلانی جب منی دیئے ایک کام تک کراؤ آجا وقت جی رب دی بار اٹھا یاری لاوے کہیں بے نل یاری لاون لوڑی کہنا
انہاں بینہ نے دیریاں تے دے رنگ لاما لوڑ کے نا ہوں دے نا یاری لامے ہاں تو بس میری جندہ حقیقی گال ہے او میں کہا کہ وہ ممبر تے مولوی بیٹھے وہ حق جانے پہ ٹینڈی ٹھے میلے ٹھیلے بازاری ٹھے اتھا پیر رکھن دی جا کے نہیں روز بروز گاہ کے بدے ونن دکان تے شہر نہ شہر بدھی دے ونن لیکن مولوی کھڑے مسجد تے او دے دے یار اگے بندے مسا یار ہیں مقتدی کتنے ہیں یار ہیں تے کوئی آگے مولوی صاحب اے تانوں پتہ نہیں سی کہ پانی ختم ہو گیا تسی بٹن دبا دینا سی اے پمپ نہیں چلایا تسی پانی نہیں بنا ٹینکی اسی وضو کرنا پانی کوئی نہیں سی مولوی صاحب تسی کی کیتا اور مولوی صاحب جو ڈر کو آدھا کچھ نہیں وہ آگے جا سہیں بٹن بڑا سارا تک نظر رکھا نا تسا دباؤ آجا وہ ڈر کو نہیں آدھا مسا یار اے مطن رہا تھی وہ ڈاہنا تھی بنجن مگر جی میں ہوئے بات ٹھیک ہے ارے مولانا خطبہ حضرات مساجد دیکھتے ہیں کہ وہاں ہے کوئی نہیں وہ کہتے ہیں ارے بڑھاؤ بڑھاؤ چلو کوئی مقتدی آ جائے مسجد میں کوئی نمازی آ جائے کوئی غازی آ جائے ارے بڑھاؤ بڑھاؤ کیوں وہ دیکھ رہے ہیں ارے عوام گھٹتی جا رہی ہے تم بازار دیکھ رہے ہو تم مارکیٹ دیکھ رہے ہو مولانا تو ارے تمہاری تعداد مسجد میں دیکھ رہا ہے بڑی بڑی مسجد ہے نمازی ایک دو ہیں انگلو میری جنت دھیان کر اپنے آپ کو سوچا کر وہ پیغام جڑا حق دا جنہیں کہتے حسین نے پورے کنبے کو کسوا چھوڑا قربانی دے چھڑی کہ آج عادت تو ہے کہ سارے ہو تو حسین دا قرض ہے اور میری جنت تو قرض ادا کر یہ سیر کو آکے رب دی بار گئے چکا مسیح تے رنگلا وال دیکھتے لے گھر ان کی میں رنگلا دے دعا ہے کہ رب لم یزل ان سونی پاک محفل دا صدقہ سادہ آمن بہن قبول فرماوے رب کریم بھائی اختر حسین قبلہ ابا حضور انہاں دے چاچا لیاقت حسین انہاں دے برادر سارے رہے سونا اہتمام اپنی بار قبول فرماتے انہاں کو مجھے مال جان عزت آپ رو برکت عطا فرماوے اللہ سونا انہاں دے سوار پورے خیش قبیلے دے خیر فرماوے سونا رب کریم جڑے سارے سنگتی آئے بیٹھے اللہ سونا انہاں سارے دے دلی جائز مرادہ پورے فرماوے اللہ جواب نال شان دے بارے نال ایمان دے وما علیہ الا البلاغ المبین